سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسانوں میں، رب کونین کے سارے قرآنوں میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر مشفق و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، حضرت اقدس قاری محمد یوسف صاحب دامت فیوضہم، جن کی محبتیں پہلے کئی مرتبہ کوشش کر گئی کہ میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، لیکن معذوریاں مجبوریاں کچھ ایسی تھی کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے روبرو نہ ہو سکے۔ لیکن اس وقت میں میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے اللہ کے نیک بندوں میں مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسٹیج پر حضرت مولانا قاری ہاشم صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا حافظ ارشد صاحب دامت برکاتہم، دیگر اور اکابر موجود ہیں۔ مجھے تو بہت مختصر گفتگو کرنی ہے کیونکہ حضرت مولانا شکیل احمد صاحب آگے کا تقاضا ہے، ننھی سی جان ہے، اور الحمدللہ مدرسوں کی آبیاری آپ پاشی فرما رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے خون پسینے سے بھی اگر کسی کا مدرسہ کھڑا ہو جائے تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس وقت میں حضرت تشریف فرما ہے، میں نے مختصر وقت حضرت سے لیا، انشاءاللہ بہت جلد اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ میرے بھائی، میں اور آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر سنتے بھی رہتے ہیں، اپنے علماء کرام کی زبانی، اپنے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی مجلسوں میں، اپنے خانقاہوں کی بزرگوں کی محفلوں میں اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں، اور بات بھی یقینی ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو دیکھ کر، غلطیوں کو دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے، غضب ہوتا ہے، لیکن وہ مجھ سے اور آپ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ سب سے زیادہ جتنی مخلوقات میرے اللہ نے بنائی ہیں ان تمام میں حضرت انسان سے محبت کرتا ہے، اس مخلوق سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ تمام تر محبتیں میرے اور آپ کے گناہوں پر ہاں اس کی بھاری رہتی ہیں، کبھی مجھے اور آپ کو غصے میں آ کر وہ سزا نہیں دیتا بلکہ مواقع عطا کرتا ہے، موقع مجھے اور آپ کو دیتا رہتا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے، میرے بندے میں تجھے نہیں چاہتا کہ تو جہنم کا ایندھن بنے، میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر کوئی عذاب نازل کرو، میں نہیں چاہتا، ورنہ جب تو حرکتیں کرتا ہے مجھے غصہ دلاتا ہے، زمین بھی کانپتی ہے، آسمان بھی نخرے دکھاتا ہے، زمین تو یہاں تک کہتی ہے اللہ تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا میں ابھی پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر لے لوں، لیکن میں زمین کو منع کرتا ہوں، رحم کی درخواست کرتا ہوں، زمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہوں، اور
پھر کہتا ہوں اے زمین ذرا رک جا، یہ میرا امتی، یہ میرا بندہ ہے، میں اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، ابھی توبہ کر لے گا۔ لیکن جب بندہ نہیں مانتا اور پھر زمین پھر درخواست کرتی ہے تو پھر اللہ امت محمدیہ ہونے کا اشارہ کرتا ہے، یہ میرے محمد کا امتی ہے، یہ میرے لاڈلے کا امتی ہے۔ تو میرا اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، وہ مجھے اور آپ کو مواقع عطا کرتا ہے، بہانے دیکھنا چاہتا ہے، کبھی مجھے اور آپ کو ہاں شعبان کا مہینہ دے، میرا بندہ میرے پاس آ کر کے راضی کر لے۔ اسی طرح کبھی مجھے اور آپ کو شب برات کی رات دیتا ہے، میرا بندہ مجھے آ کر کے راضی کر لے، مجھے منا لے، میں اس سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، صرف آ کر کے اتنا کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، تو میں اس کے لیے معافی کا اعلان کر دو۔ اے اللہ کے نیک بندو، ابھی یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں، بلکہ میرا اور آپ کا اللہ ایک اور بابرکت مہینہ امت محمدیہ کے لیے تحفے کے طور پر ابھی اللہ مجھ پر اور آپ پر اس کو سایہ بدن کرنے والا ہے، اس کو مجھ پر اور آپ پر لانے والا ہے، اور میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی اس مہینے کی طرف چلتی جا رہی ہے، اور 2-4 دنوں کے بعد وہ مہینہ میری اور آپ کی زندگیوں میں آئے گا، ہاں بڑی برکتیں لے کر کے آئے گا، بڑی رحمتیں لے کر کے آئے گا، بڑی مغفرتوں کے فیصلے لے کر کے آئے گا۔ اے گناہگاروں، اے غلطیاں کرنے والوں، اے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اے اپنے اللہ کے غصے کو کمانے والوں، یہ بہترین اور سنہرا موقع ہے کہ اپنے اللہ کو آ کر کے اس میں منا لینا، ہاں اس میں اپنے رب کو راضی کر لینا، کیونکہ اس کے شروع کے 10 دن رحمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہاں دوسرے 10 دن اس کے پھر مغفرتوں کے فیصلے سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور پھر تیسرے 10 دن تو اتنے قیمتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء، کیا فرماتے ہیں میرے آقا کہ اگر کسی نے گناہ کر کر کے اپنا نام جہنم کے اندر بھی لکھوا لیا ہے، یہ تیسرے 10 دن تو اتنے قیمتی ہوں گے کہ اگر تو اپنے اللہ کے لیے عبادت کر لے تو میرا اللہ تیرا نام جہنم سے کاٹ کر جنت میں بھی لکھنے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ گناہوں کی وجہ سے نام جہنم میں درج ہو چکا ہے، حالانکہ غلطیوں کی وجہ سے میں اور آپ اس کی جہنم کے ایندھن کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ رمضان المقدس کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ذرا اپنے اللہ کو راضی کر کے دکھاؤ، اپنے رب کو منا کر کے دکھاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر کے دکھاؤ۔ اے اللہ کے نیک بندو، وہ مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اے انسان، تو بہانہ لیتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، تو بہانہ لیتا ہے کہ شیطان ہمیں گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوگا میرا اللہ اس شیطان کو اور اس کے چیلوں کو ایک طرف جکڑ کر کے پھینک دے گا۔ تم اس وقت میں میرے بندوں کو بہکا نہیں سکتے۔ ہاں میں ان سے اگرچہ غصے میں ہو جاتا ہوں لیکن نفرت نہیں کرتا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور یہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوگا، یہ جیسے ہی مجھے اپنی عبادتیں کر کے دکھائیں گے، میں ادھر سے اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا اور ان کے لیے مغفرتوں کے فیصلے کروں گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ اللہ کی محبت ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے مجھے اور آپ کو ایمان کی حالت میں، صحت اور تندرستی کی حالت میں، عقل اور سلیم کی حالت میں میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو یہ رمضان المقدس کا مہینہ عطا کرے گا۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن خبردار اس کے لمحوں سے باخبر مت، بے خبر مت ہو جانا، اس کے لمحوں سے لاپرواہ مت ہو جانا، بڑے قیمتی ہیں۔ میرے اللہ نے ایک ایک نبی کو 70 پردوں کے برابر کر دیا ہے، نبی کو پردوں کے برابر کر دیا ہے، اور فرد کو 70 پردوں کے برابر کر دیا ہے۔ میرے اللہ نے اتنے انعامات کو بڑھا دیا ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو بے خبر نہیں رہنا، لاپرواہ لمحے کی قیمت کو سمجھنا ہے۔ اے میرے اللہ، کیا ضرورت ہے تجھے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو میرے اللہ نے اس کا جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ خالی تم پر نہیں
نہیں بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جو ہمیں مانتی تھی جو وقت کے نبی پر ایمان رکھتی تھی کما کتب علی الذین من قبلکم ہم نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا اللہ مقصد کیا ہے اللہ ارادہ کیا ہے کیوں ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رکھنے کا آپ کا ارادہ ہے اللہ وجہ کیا ہے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ پورے سال گناہوں میں غلطیوں میں ڈوبے رہے اب ذرا میرے لیے بھوکے پیاسے رہ کر کے میری عبادت کر کے دکھاؤ مجھے راضی کر کے دکھاؤ مجھے منع کر کے دکھاؤ پورے سال تم اپنی دنیا میں مدمست و مگن رہے لیکن اس مہینے میرے لیے بھوکے پیاسے رہ کر کے دکھاؤ ہاں تمہارا میرا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ اور متقی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جنت میں صرف متقیوں کو داخلہ ہے صرف متقیوں کے لیے داخلے کا ٹکٹ ہے ہاں جو متقی حضرات ہیں یہ ہم نے قرآن کے اندر بھی فیصلہ کر دیا ہماری جنت میں کوئی خاص برادری نہیں جائے گی کوئی خاص رنگ کا آدمی نہیں جائے گا کوئی خاص مالدار نہیں جائے گا ہماری جنت کا جو حقدار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہمارے لیے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے کوئی خاص برادری نہیں کوئی خاص خاندان نہیں کوئی خاص رنگ و نسل نہیں کوئی خاص علاقے نہیں بلکہ صاف اعلان ہمارا یہ ہے جو ہم سے سب سے زیادہ ڈرے گا وہی ہماری جنت کا حقدار ہوگا جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا وہی ہماری جنت کا حقدار ہوگا اسی لیے ہم نے روزوں کو فرض کیا تاکہ تم روزوں کو رکھو صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہو اور خالی بھوکا اور پیاسا نہیں بلکہ پریکٹس کرو کہ کس طریقے سے ہمیں اس وقت کو گزارنا ہے خالی زبان کی پابندی نہیں خالی پیٹ کی پابندی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندو یہ غور کرنا کہ اللہ رب العزت کی محبت میں اگر ہم کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ حلال چیز ہے اگر ہم پینے کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ حلال چیز ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ حلال چیز ہے ہاں پھر ہم اللہ کی محبت میں حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے یہ روزہ مجھے اور آپ کو یہی سبق دیتا ہے کہ جب اللہ کی محبت میں ہم اپنے حلق سے لقمہ نہیں اتار سکتے اللہ کی محبت میں ہم پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے جو کہ حلال ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا اللہ کی محبت میں نہ ہم لقمہ اتار سکتے ہیں نہ کوئی پانی کا قطرہ اتار سکتے ہیں ورنہ چھپ کر کے اتار سکتے تھے کون دیکھنے والا ایک گھونٹ پانی کا پی سکتے تھے کلی کرنے کے بہانے سے کون ہماری نگرانی کرنے والا لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم نے روزہ اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے روزہ ہم نے اپنے رب کے لیے رکھا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں اور آپ کوئی لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارتے کوئی پانی کا قطرہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کا ڈر کوئی نہیں انسانوں کا ڈر کوئی نہیں صرف ایک روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو بندہ صرف اللہ کی محبت میں اور اللہ کے ڈر میں مکمل کرتا ہے ورنہ چھپ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی دنیا اس کو نہیں دیکھ سکتی اشارہ کس طرف ہے اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کی محبت میں اگر حلال کاموں کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر حرام کاموں کو چھوڑنے سے کیوں نہیں باز آتے پھر حرام کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہاں پھر ماں باپ کی ناقدریاں کرنا کیوں بند نہیں کرتے پھر نمازوں کی پابندیاں کیوں نہیں کرتے اشارہ اس طرف ہے پھر نشہ کیوں نہیں چھوڑتے پھر جوا اور سٹا کیوں نہیں چھوڑتے پھر کیوں زنا سے توبہ نہیں کرتے ہاں پھر کیوں میوزک سے توبہ نہیں کرتے پھر کیوں جھوٹ اور دھوکہ اور وعدہ خلافی سے توبہ کیوں نہیں کرتے پھر کیوں کم ناپنا اور کم تولنے سے توبہ کیوں نہیں کرتے جب اللہ کی محبت ہے اور اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے ہاں روزے کو نہیں توڑ سکتے اللہ کی محبت میں کوئی حلال چیز نہیں کھا سکتے صرف اللہ کی محبت میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو پھر اللہ کے بندو ذرا یہ بتلاؤ حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو اللہ کی محبت میں ایک اشارہ یہ
دوسرا اشارہ یہ کہ اے امت کے خوشحال لوگوں، تمہیں صبح سے شام تک بھوکا رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذرا بھوک اور پیاس میں تمہیں غریب امت کا حال سمجھ آ جائے، تمہیں کمزور لوگوں کا حال سمجھ آ جائے، تمہیں ان فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارنے والی مائیں اور بہنوں کا احساس ہو جائے، جو پوری زندگی میں اور آپ تو ایک مہینہ گزار رہے بھوکا اور پیاسا رہ کر کے، لیکن ذرا غور کرنا، تمہارے گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، محلے میں، یہاں تک کہ تمہاری رشتہ داریوں میں ایسے غریب ملیں گے جن کا پورے سال روزہ رہتا ہے، جن کا پورے سال مجبوری میں کوئی اچھا کھانا نہیں بنتا، کوئی اچھا مشروب ان کے دسترخوان پر نہیں ہوتا۔ تمہیں احساس یہ بھی دلانا ہے کہ اللہ کی غریب مخلوق ہے جو پورے سال اسی طرح سے زندگی گزارتی ہے، تاکہ تمہیں غریبوں اور کمزوروں کا احساس ہو جائے، تمہیں بےکسوں کا احساس ہو جائے، تمہیں یتیموں کا احساس ہو جائے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، جب تم بھوکے اور پیاسے رہو گے تو تمہیں غریبوں کی یاد آئے گی، کمزوروں کی یاد آئے گی، تم پھر ان کی طرف چلو گے، ان کی طرف دوڑ کر کے جاؤ گے۔ جب تمہیں احساس ہوگا تم غریبوں کا خیال کرو گے، صدقے اور خیرات کرو گے، اپنے مال سے 2.5% نکال کر کے ان غریبوں کے حوالے کرو گے، اپنی جان کے صدقے اور صدقۃ الفطر نکال کر کے غریبوں کی طرف پہنچاؤ گے۔ ایک بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہیں غریبوں کا احساس ہو جائے، تمہیں کمزوروں کا احساس ہو جائے، تمہیں یتیموں کا احساس ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ان تمام اشاروں کے ساتھ ساتھ اصل میرے اللہ کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اور جب متقی بنو گے تو پھر ہماری جنت کے بھی حقدار ہو جاؤ گے، پھر ہماری جنت نعیم کے اندر بھی جاؤ گے۔ اسی طرح اس کے ایک ایک دن کی بڑی قیمت ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ جو میں نے آپ نے سوچ رکھا ہے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھیں گے، یا صرف 15ویں دن کا روزہ رکھیں گے، یا صرف آخری دن کا روزہ رکھیں گے، نانا اللہ کے نیک بندو، کوئی روزہ اپنی قیمت اور نعمت میں کم نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام دن برابر ہیں، کوئی زیادہ فضیلت والا نہیں، کوئی کم فضیلت والا نہیں، بلکہ 30 کے 30 دن فضیلت میں برابر ہیں، 30 کے 30 دن ثواب کے برابر ہیں، 30 کے 30 دن رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، 30 کے 30 دن نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک بھی دن کے اندر کوئی کمی روایت کے اندر نہیں آتی۔ ہاں یہ تو سنا گیا، فرماتے تھے میرے آقا کہ اگر کوئی کسی بغیر مجبوری کے اگر روزہ چھوڑ دے، فرماتے تھے آقا، اور علماء بھی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا تب بھی اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا، اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ایک روزہ تو رمضان میں رکھتا، اس کا ثواب، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جو تجھے نصیب ہونے والی ہیں، ہاں کفارہ ادا کر سکتا ہے، فرضیت تیری ادا ہو سکتی ہے، لیکن فرماتے ہیں علماء کہ اگر ایک روزہ بھی بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا، پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا تب بھی اس ایک روزے کی روحانیت اور نورانیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ اس دن کا رکھیں گے اور اتنے دن کا رکھیں گے، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ پورا کا پورا مہینہ رحمتوں سے بھرا ہوا، میرا اللہ جیسے تو روزہ رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تیرے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے جب تو روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو نماز ادا کرتا ہے، تراویحاں ادا کرتا ہے، اللہ کے قرآن کو سنتا ہے، اس سنت پر عمل کرتا ہے، جانتا ہے میرا اللہ اپنے فرشتوں سے کیا کہتا ہے، اے میرے فرشتوں کی جماعت، میرا بندہ صبح سے لے کر بھوکا اور پیاسا، ابھی شام نہیں ہوئی کہ مسجد میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، اللہ کا قرآن سننے لگا، اللہ کا کلام سننے لگا۔ اے فرشتوں کی جماعت، میرے اس بندے کی جنت کو سجا دیا جائے، اس کو اور آراستہ کر دیا جائے، اس کو اور راستہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ جب اللہ کا بندہ 30 روزے مکمل کر لیتا ہے، فرماتے میرے آقا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں اگر کسی نے پورے رمضان کے روزے
مکمل رکھ دیے. آج اس کو یہ تمغہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے. جب میں اور آپ عید کے دوغانے میں پہنچتے ہیں اور اس سے بھی پہلے جس کو میں اور آپ چاند رات کہتے ہیں, جس کو میں اور آپ غلطیوں میں گزارتے ہیں, گناہوں میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, میوزک سسٹم لا کر کے آج شیطان کے آنے کا استقبال کرتے ہیں. میں اور آپ جو شیطان کا استقبال کر کے اپنے گھروں سے میوزک کو باہر نکال دیتے ہیں, جانتے ہو یہ رات کتنی قیمتی ہے. فرماتے ہیں میرے اللہ کے محبوب کہ جتنی مغفرت اللہ نے پورے رمضان میں کی ہے, اس ایک رات میں اللہ پورے مہینے سے بھی زیادہ مغفرتوں کے فیصلے کرتا ہے. لیکن میں اور آپ اس رات کو کتنے بڑے گناہوں میں گزارتے ہیں. میرا جوان کہاں ادھر شاپنگ وغیرہ اور میوزک وغیرہ میں اپنی رات کو برباد کرتا ہے. اور اسی طرح جب عید کا دوغانہ کے لیے پہنچتے, وہاں سے نکلتے ہیں تو فرشتے مرحبا کہہ کر کے خوشخبریاں سناتے ہیں, او جاؤ اللہ کے نیک بندو, اس حال میں اللہ نے تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دیے ہیں. خیر میری بات کو بہت دیر ہو گئی, حضرت تشریف فرما ہیں. ارادے کرو کہ انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے, مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ. غریبوں کا خیال کریں گے, کمزوروں کا خیال کریں گے, اسی طرح اپنے مدرسے کا بھی خیال کریں گے. یہاں بھی غریب اور کمزور طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ ہم سب مل کر کے خیال کریں گے. اتنا پیسہ ہم دنیا داری میں ختم کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اس پیسے کو نہیں رکھ سکتے, اس کو نہیں جوڑ سکتے. اپنے ان معصوم طلبہ کا خیال کریں, زکوٰۃ نکالے تو طلبہ کا خیال کریں, فطرہ نکالے تو طلبہ کا خیال کریں, اپنے مال سے جو بھی حصے نکالیں اپنے ان طلبہ کا اب بھی, اور رمضان میں بھی انشاءاللہ اپنے ان طلبہ کا اور مدرسے کا خیال کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اس وقت بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ, اور رمضان المقدس میں بھی تعاون کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ.